بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج کا جو ڈان اوپینین ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اس میں جو رائٹر ہے تو وہ کیا کہتا ہے۔ ٹو ٹریجیکٹریز، تو ٹریجیکٹریز کہتے ہیں پاتھ کو، روٹ کو، راستے کو، ٹھیک ہے۔ تو دو راستے، تو یہ اس نے لکھا ہے وومن ہیومن ڈیولپمنٹ، مطلب کہ جو وومن ہے تو ان کا جو ہے کیا رول ہے ڈیولپمنٹ میں، ان پر ہمیں جو ہے خرچ کرنا چاہیے، ان پر انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ جو ہے دو راستے جو بتاتا ہے، تو اس میں پہلا ہے شائننگ اور دوسرا ہے ڈاؤن نوزنگ۔ تو ان دونوں کو اب نیچے رائٹر ایکسپلین کرتا ہے۔ اس میں وہ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے اور اس کی جو ایج ہے تو فار ایگزامپل 10 ایئر اس کی ایج ہے، اور آپ اس لڑکی کو اسکول میں اگر ڈالو گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگی۔ لیکن اگر وہ لڑکی ہے اور اس کو آپ جو ہے اسکول میں نہیں ڈالو گے اور اس کی شادی وغیرہ کراؤ گے یا نہیں ڈالو گے تو یہ ایک نیگیٹو سٹیپ ہے۔ تو اب اس کو وہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر ڈالو گے اسکول میں تو اس سے کون کون سے فوائد ہو سکتے ہیں اور کنٹری کے لیے اس میں کون سے فائدے ہیں، اور اگر نہیں ڈالو گے تو اس لڑکی کے لیے، اس کے خاندان کے لیے اور کنٹری کے لیے کون کون سے نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے ٹو ٹریجیکٹریز، مطلب کہ دو راستے ہیں۔ تو پہلا جو راستہ ہے تو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ دی شائننگ ٹریجیکٹری اسٹارٹ بائی کیپنگ دی گرل اٹ اسکول۔ جو شائننگ ٹریجیکٹری ہے جو کہ شروع ہوتا ہے جو لڑکی ہے اس کو اسکول میں ڈالنے سے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ لڑکی کو اسکول میں ڈالو گے تو اس سے پہلی جو بات ہوگی جو رائٹر ایکسپلین کرتا ہے، پروٹیکٹنگ ہر فرام چائلڈ میرج۔ پہلی بات جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لڑکی ہے تو اس کو چائلڈ جو میرج ہے تو اس سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان فیکٹ ڈیلیئنگ ہر میرج، اس کی جو میرج ہے تو اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں انٹل شی کمپلیٹس ہر ایجوکیشن، اور اس کی میرج جو ہے اس وقت تک ڈیلے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ نہ کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس کی جو ارلی میرج ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ اینڈ از equipped with skill and confidence، اور وہ جو لڑکی ہوگی جو کہ آپ اسکول میں ڈالو گے تو وہ جو ہے کوئی نہ کوئی اسکل وہ سیکھے گی اور اس میں کانفیڈنس آ جائے گی اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے۔ پرووائڈ اے ڈیسنٹ جاب اپرچونٹی، اور پھر اس لڑکی کو ایک جو ڈیسنٹ جاب اپرچونٹی ہے تو وہ مل سکتی ہے، کوئی اچھی جو جاب ہے جب وہ تعلیم حاصل کرے گی تو وہ اچھی جاب اس کو مل سکتی ہے۔ امپاورڈ، اور آپ اس کو امپاور کر سکتے ہیں ٹو انجوائے ہر رائٹس، کہ وہ اپنی جو رائٹس ہے تو اس کو انجوائے کرے۔ اگر آپ لڑکی کو تعلیم دلاؤ گے تو وہ امپاور ہو جائے گی اور اپنی جو رائٹس ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ دس لیڈز، اور اس سے مزید کیا ہو سکتا ہے، ٹو بیٹر ہیلتھ فار دی گرل، اور اس سے مزید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو صحت ہوگی تو وہ اچھی رہے گی۔ کیسے اچھی رہے گی، اگر فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے اور اس کی جو شادی ہے تو وہ جلدی ہوتی ہے، تو جب جلدی ہوتی ہے تو اس کے جو بچے ہوں گے تو وہ بھی پھر جلدی ہوں گے، مطلب کہ جلدی جو ہے پریگننسی بچے وغیرہ پیدا ہوں گے تو اس کی جو صحت ہوگا تو اس پر اثر پڑے گا۔ لیکن اگر کم عمری میں جو ہے ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، وہ اس لڑکی کی صحت جو ہے وہ خراب نہیں رہے گی، اس کی جو ہیلتھ ہے تو وہ اچھی رہے گی۔ اسمالر فیملی، ایک چھوٹی سی فیملی اس کی ہوگی۔ لانگ لائف ایجوکیشن، اور اس نے جو تعلیم حاصل کیا ہو جو کہ اچھے طریقے سے اس نے تمام چیزوں کو سمجھا ہو اور اس کو اپنی جو زندگی ہے اس میں امپلیمنٹ کیا ہو، تو وہ جو تعلیم ہے تو اس کے ساتھ جو ہے تمام زندگی تک رہے گی، اور اس کی گائیڈنس میں جو ہے پھر وہ اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں تو وہ کر سکیں گے۔ اور اکنامک انڈیپینڈنس، اور وہ جو لڑکی ہوگی جب وہ تعلیم حاصل کرے گی اور جو ڈیسنٹ اپرچونٹی، جاب اپرچونٹی ہی اس کو ملے گی تو اس سے کیا ہوگا، وہ جو لڑکی ہوگی تو وہ اکنامک انڈیپینڈنس ہوگی۔ پھر اس کو جو ہے شوہر سے یا بائی سے یا باپ سے مطلب کہ اس کی منتیں نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ اکنامک انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ اپنے فیصلے خود کر سکے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے پیسے ہوں گے جس سے وہ جو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی
she will be better equipped to make decision about her own productive health. और इससे क्या होगा, जब इसके पास जो है एजुकेशन आ जाएगा तो वो अपने जो भी फैसले होंगे तो वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी फैसला होगा तो वो अच्छे तरीके से कर सकेगा, क्योंकि उसने जो है तालीम हासिल किया होगा, इसमें जो है शऊर आ गया होगा, वो जो है तमाम चीज़ों से बाखबर होगी, तो वो अपनी ज़िंदगी के जो फैसले होंगे तो वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ इसमें होगी। और ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो आप लोग समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि वो जो लड़की होगी तो वो इस चीज को समझेगी कि कब जो है इसको ये काम करना है या नहीं करना, तो अपनी हेल्थ के बारे में वो उसको पता होगा और अच्छे जो डिसीजन है तो वो फिर ले सकती है। एंड राइज हेल्दी हैप्पी चिल्ड्रन, और जो हैप्पी और हेल्दी जो चिल्ड्रन है तो इसको राइज कर सकते हैं। मेकिंग हर ए वुमेन लीडर, और वो जो औरत होगी, वो जो लड़की होगी, जब आप इसको स्कूल में डालोगे तो वो लड़की जो है जब क्या होगी, जब इसकी शादी होगी और ये जो है एक वुमेन लीडर के तौर पर जो है वो उभर सकती है इन हर फैमिली, उसके फैमिली में, कम्युनिटी में एंड फिर लार्जर सोसाइटी में। तो जब आप लड़की को तालीम दिलाओगे तो इससे जो है पूरी फैमिली जो है वो फिर वो लड़की पूरी फैमिली को लीड करेगी, फिर कम्युनिटी और पूरे जो सोसाइटी है इसको लीड करेगी। और इससे फिर क्या होगा, वन हु इज फिट टू participate in politics and contribute to her nation prosperity, और यही जो लड़की है तो फिर ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी और क्या करेगी, जो नेशन है, अपनी जो नेशन की जो प्रॉस्पेरिटी है, नेशन की जो डेवलपमेंट है, तो इसमें एक अहम जो किरदार है तो वो अदा कर सकती है। तो ये जो पहला इसने बताया तो इसमें तमाम ये चीज़ें इसने एक्सप्लेन की वन बाय वन कि अगर आप लड़की को तालीम दिलाओगे तो इससे क्या होगा। बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसने इसको एक्सप्लेन किया। अब द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट, लेकिन अब एक लड़की है और अगर आप इसको तालीम नहीं दिलाओगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, विद अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल डिस कंटिन्यूइंग हर एजुकेशन, अगर एक लड़की है और इसकी एज जो है 10 ईयर है तो अगर आप इसको तालीम नहीं दोगे तो इससे क्या हो सकता है। पहली बात जो है राइटर में इसमें लिखता है कि लीडिंग टू अर्ली और चाइल्ड मैरिज, तो जब आप इसको तालीम नहीं दिलाओगे तो इसकी जो शादी होगी तो अर्ली जो मैरिज है तो इसकी होगी, फिर अर्ली प्रेगनेंसी होगी एंड ए ग्रोइंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और इसके फिर जो बच्चे होंगे तो वो भी जल्दी पैदा होंगे। लैक ऑफ स्किल, और अब जब जो है वो तालीम हासिल नहीं करेगी तो इसके पास इसके साथ जो है मतलब कोई स्किल वगैरह भी उसके नहीं होगा, ठीक है, उसके पास कोई स्किल नहीं होगा किसी किस्म का। डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, तो जब इसके पास स्किल नहीं होगा तो कोई जो एम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब है तो वो इसको सिक्योर नहीं कर सकती, इसको हासिल नहीं कर सकती जब उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, और वो ज़्यादा चीज़ों से बाखबर नहीं होगा, वो इसमें जो है वो मतलब कि जो ऐसी लड़की जिसने तालीम हासिल की हो तो वो ज़्यादा जो है वो अवेयर होगी बनिस्बत उस लड़की के जिसने तालीम हासिल नहीं किया है। हाइटेंड वल्नरेबिलिटी टू जेंडर बेस्ड वायलेंस, और ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है तो ये जो है इसकी शिकार होगी। हाँ, नेक्स्ट जो है इसमें वो कहता है कि द एक्सेलरेटर्स टू लिफ्ट द गर्ल फ्रॉम द डाउन नोजिंग टू शाइनिंग ट्रेजेक्टरीज वर आइडेंटिफाइड बाय। अब एक लड़की है तो जिसको हम जो है जो डाउन नोजिंग स्टेज पर है तो इसको हम शाइनिंग ट्रेजेक्टरी में कैसे लाए जा सकते हैं, तो इसके लिए हमको कौन कौन से काम करने होंगे। तो पहली बात, स्ट्रेंथन सिस्टम, जो सिस्टम है तो इसको हमें मजबूत करना होगा। कौन सा सिस्टम? एजुकेशन को मजबूत करना होगा, ठीक है, एजुकेशन देनी चाहिए। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इस पर काम करना चाहिए, और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है प्रिवेंशन है इस पर काम करना है, एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है इन पर काम करना है
پاپولیشن اینڈ یوتھ پالیسیز پر کام کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ فار کوالٹی سروس پروویژن, لا اینڈ پالیسیز اپہولڈنگ SRH رائٹس, کرمنلائزنگ وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ اینڈنگ ڈسکریمنیشن. تو ان پروگرام پر ہمیں کام کرنا چاہیے, اور جو انڈیویجول لیول پر ہے تو کون کون سے انڈیویجول لیول پر ہم کام کر سکتے ہیں. تو لائف لانگ ایجوکیشن جو ہے وہ دینی چاہیے, انیبلنگ ورک انوائرمنٹ جو ہے ہمیں قائم کرنا چاہیے, نالج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے, اسکل جو ہے دینی چاہیے, اپورچونیٹیز ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے, اینڈ انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز, اور ایسے جو ہے ایکٹیویٹیز وہ کرنے چاہیے جس سے جو ہے انکم جنریٹ ہو. تو یہ انڈیویجول لیول پر یہ کام کرنے چاہیے. وومن ہیومن کیپٹل اپورچونیٹی, اگر ہم عورتوں پر اسپینڈ کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کون سا کیپٹل جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. سوشیو اکنامک پروگریس, اگر ہم جو ہے عورتوں پر اسپینڈ کریں گے, ایجوکیشن ان کو دیں گے, تو اس سے ہمارا جو سوشیو اور جو اکنامک گروتھ ہے, ہماری سوسائٹی کی گروتھ اس سے ہو سکتی ہے, اور ہماری اکانومی بھی اس سے گرو کر سکتی ہے. اب اس میں مزید بہت ڈیٹیل ہے کہ جو سوسائٹی ہے تو اس کی کیسی پروگریس ہو سکتی ہے, اور اکنامکلی جو ہے, لیکن آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سوسائٹی کے لیے اور اکانومی کے ساتھ دونوں اگر ہم جو ہے عورتوں کو تعلیم دیں گے تو دونوں جو ہے اس کی وجہ سے پروگریس کر سکتی ہے. دی ایکسپیرینس آف بنگلہ دیش, ایران, انڈونیشیا, تونسیا اینڈ ٹرکی. اب یہ جو کنٹریز کا تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا, اور اس کا جو ریزلٹ آیا تو وہ پازیٹیو آیا. ٹھیک ہے, پاکستان لیگس بیہائنڈ کنٹریز, لیکن پاکستان جو ہے ابھی بھی اس چیزوں میں پیچھے ہے, بنگلہ دیش اینڈ ملیشیا ان سے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر وہ ریشو بتاتا ہے کہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ ان پاکستان از, جو فیمیل لیبر ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو پارٹیسپیشن ریٹ ہے پاکستان میں تو وہ صرف 24% ہے, اور اگر اس کو ہم کمپیئر کریں بنگلہ دیش کے ساتھ یا ملیشیا کے ساتھ تو بنگلہ دیش میں یہ 43% ہے اور ملیشیا میں یہ 55% ہے. تو اب پاکستان کے پاس نو چوائس بٹ allocate funds to build shining trajectory. تو اب پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, بس ان کو جو ہے جو فنڈس کے تو وہ allocate کرنے چاہیے تاکہ جو شائننگ ٹریجیکٹری ہے اس کو بلڈ کر سکے. تو یہ تھا آج کا اوپینین جو کہ ہم نے انالائز کیا کہ اس میں جو رائٹر ہے تو وہ کیا کہنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ 2 ٹریجیکٹریز کے نام سے پبلش کیا گیا تھا ڈان نیوز پیپر میں. تو ملیں گے نیکسٹ اوپینین اور ایڈیٹوریل میں جس کو ہم انالائز کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.